وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہے جنت میں جانے کی، جو انسان عمل صالح نہیں کرتا ہے، جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو انسان شریعت کے مطابق نہیں چلتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر تقوی نہیں ہے، اب وہ آدمی کتنے بڑے مالدار گھرانے کا کیوں نہ ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے شہرت والے آدمیوں میں سے کیوں نہ ہو جائے، وہ خاندان اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا ہے۔ اس کی مثال ابو طالب خود موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، لیکن نبی بھی ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے، جس کی بنیاد پر یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی اور بڑائی اس ذات اقدس و مقدس کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم تمام انسانوں کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں بہترین زندگی گزارنے کے لیے، ایک انسان بننے کے لیے، ایک متقی اور پرہیزگار بندہ بن کر زندگی گزارنے کے لیے ہمارے درمیان میں ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جن کے امتی ہونے کا ہم تمام لوگوں کو شرف حاصل ہوا ہے، جن کے امتی بن کر کے ہم شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سامعین کرام، گزشتہ جمعہ میں یا اس سے پہلے جمعہ میں آپ کے سامنے میں نے جہنم میں لے جانے والے اعمال کے تعلق سے گفتگو کیا تھا، اور آپ کے سامنے یہ پیش کیا تھا کہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جا سکتا ہے۔ تو میں نے سوچا جہنم کا تذکرہ ہو گیا ہے، اب جنت کے بارے میں بھی تذکرہ کیا جائے۔ تو آج کے اس خطبہ جمعہ میں میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا کہ جنت میں لے جانے والے اعمال کون کون سے ہیں، یعنی کون کون سے اعمال ہیں جن کو ہم اگر کر لیں تو جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ انہی اعمال میں سے چند عمل کو میں آپ کے سامنے آج کے اس خطبہ جمعہ میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں صحیح اور سچی باتیں اور اسی طرح سے قرآن و حدیث کی روشنی میں گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین کرام، جنت میں لے جانے والا سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کی توحید کو اپنے دل و جان سے تسلیم کرے۔ بغیر توحید کے، بغیر اللہ رب العالمین پر ایمان لائے ہوئے کوئی بھی انسان نہ تو مسلمان ہو سکتا ہے اور نہ ہی مومن بن سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے توحید پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جب ہم توحید پر عمل کریں گے تو اس کے بعد جتنی عبادتیں ہیں اور جو جو اعمال ہیں اس کو کریں گے تو جنت کے اندر انشاءاللہ ضرور ضرور داخل ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ دخل الجنہ، جس نے اپنے دل کی گہرائی سے کہا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی معبود حقیقی موجود نہیں ہے، یعنی جس نے اس کلمے کو پڑھ کر کے اپنی زبان سے یہ کہہ دیا کہ ایک اللہ رب العالمین
ہمارا معبود حقیقی ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا رازق ہے، مالک ہے، مشفق ہے، مربی ہے، پالنہار ہے۔ اور پھر وہ انسان توحید کا اقرار کرنے کے بعد اسی پر ڈٹا رہتا ہے، اسی پر جمع رہتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک و ساجی نہیں ٹھہراتا ہے۔ وہ جب بھی کسی بھی چیز کے بارے میں اس کو سوال کرنا ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے سامنے آ کر، اللہ کے دربار میں آ کر کے اس سوال کو رکھتا ہے۔ اس کو کسی بیماری کی شفا یابی کے بارے میں دعا کرنا ہوتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہی سے آ کر کے دعا کرتا ہے۔ کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی دقت اگر اس انسان کے اوپر آتی ہے تو وہ انسان اللہ ہی سے اس کا حل تلاش کرتا ہے، اللہ سے آ کر اس پریشانی کو ٹالنے کی درخواست کرتا ہے۔ تو ایسے انسان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں یہ اعلان کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ جس نے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، جس نے اپنے دل سے لا الہ الا اللہ کے کلمے کو پڑھ لیا اور اسی پر وہ آدمی ڈٹا رہا، جمع رہا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اس کو کوئی ہستی جنت میں داخل کرنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ مگر افسوس کا مقام ہے، ہم ایک طرف تو اللہ رب العالمین کی جب عبادت و بندگی کرنے کے لیے آتے ہیں اور ہر نماز میں اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یہاں پر آ کر کے یا نماز میں رہ کر کے ہم اپنے دل سے تسلیم کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، لیکن جو ہی باہر نکل کر کے جاتے ہیں، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو غیروں کے سامنے جا کر کے اپنی مرادیں مانگنے لگتے ہیں۔ کسی پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس پریشانی کو لے کر کے کسی مزار پر چلے جاتے ہیں، کسی پیر کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی ولی کے پاس چلے جاتے ہیں، یہ کہنے کے لیے کہ ہم کو فلاں بیماری ہو گئی ہے، آپ جو ہے ہمارے بیماری کو ٹھیک کر دیجئے۔ جبکہ حقیقی معنوں میں بیماری کا علاج اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات وہ بیماری کو دیتی ہے اور وہی ذات ہے جو بیماری سے شفا یابی بھی دیتی ہے۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے اولاد کو لے کر کے بیٹے کی، بچے کی، بچی کی پیدائش نہیں ہوتی ہے تو مانگنا تو یہ چاہیے کہ جس اللہ کی عبادت ہم کرتے ہیں اسی اللہ سے مانگنا چاہیے۔ مگر افسوس صد افسوس، ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جو مزاروں پر جا کر کے غیروں کے سامنے اولاد کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اسی بات کو لے کر کے مشہور شاعر حالی نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کچھ اشعار کہے تھے، انہی اشعار کو میں آپ کے سامنے پیش کر دینا چاہتا ہوں۔ کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کرے غیر گر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، جھکے آگ پر پہرے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کرے شوق سے جس کی چاہے، نبی کو جو چاہے خدا کر دکھائے، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائے، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائے، شہیدوں سے جا جا کر کے دعائیں مانگے۔ یہ مولانا حالی نے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہا تھا، اور وہی بات آج معاشرے کے اندر، سماج کے اندر بالکل فٹ آ رہی ہے کہ امت مسلمہ کی ایک بہت بڑی آبادی ایسی ہے جو اللہ رب العالمین کی عبادت کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے جا کر کے اپنی پیشانی کو ٹیکتی ہے۔ شرک و بدعات کا ماحول بنا ہوا ہے۔ آج خود جائزہ لیں، بہت سے گھرانے آپ کو ایسے مل جائیں گے جن گھرانوں میں
معاملہ یہ ہے کہ وہ غیروں کے سامنے جا کر کے جانور کو ذبح کرتے ہیں، غیروں کے سامنے جا کر کے مزاروں پر جا کر کے مرغی کو ذبح کرتے ہیں، اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ پہناتے ہیں، اپنے بچے کے گلے میں کالا دھاگا پہناتے ہیں، یہ عقیدہ اور یہ اعتماد رکھتے ہوئے کہ یہ تعویذ ہم کو شفا دے دے گا، ہمارے بچے کی بیماری کو دور کر دے گا، یہ دھاگا جو ہم نے اپنے بچے کو پہنا رکھا ہے کالا دھاگا، یہ دھاگا ہمارے بچے کو نظر بد میں مبتلا نہیں ہوگا کرے گا، اس سے بچا کر کے رکھے گا۔ یہ عقیدہ آج مسلم گھرانوں کا بن چکا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اگر آپ جنت کے اندر جانا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ تڑف اور یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے، تو صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائی کے ساتھ آپ کو یہ کہنا پڑے گا لا الہ الا اللہ، تب جا کر کے آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی کی صحیح حدیث ہے، دل کی گہرائی سے اگر آپ نے کہہ دیا اور ایک اللہ کو اپنا معبود حقیقی مان لیا تو آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، ہر حال میں جنت کے اندر داخل ہوں گے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ جب تمہاری موت ہو، جب تم اس دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جاؤ، جب تمہارا انتقال ہو تو اس حالت میں ہو کہ تم مسلمان ہو۔ اس حالت میں اگر کوئی انسان دنیا کو چھوڑ کر کے جاتا ہے تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اور اس بات کو یاد رکھنا، بھولنا مت کہ کوئی بھی انسان کتنے بڑے گھرانے سے تعلق کیوں نہ رکھنے والا ہو، گھر کا باپ کتنا بڑا نمازی روزے دار کیوں نہ ہو جائے، حاجی نمازی کیوں نہ ہو جائے، خاندان کا وہاں پر کچھ چلنے والا نہیں ہے۔ وہاں پر اگر کچھ کام آنے والا ہے تو وہ آپ کا عمل جو اس دنیا کے اندر رہ کر کے آپ کر رہے ہیں، وہی آپ کو جنت دلوا سکتی ہے اور وہی آپ کو جہنم سے دور رکھوا سکتی ہے۔ آپ دیکھیے بہت ہی معروف و مشہور واقعہ، ابو طالب کو کون نہیں جانتا ہے، ہر کوئی جانتا ہے کہ ابو طالب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور نبی کی بھرپور حمایت کیا کرتے تھے، مدد کیا کرتے تھے، ڈیفینس کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا یا ان کو ستاتا تھا، اس کا ڈٹ کر کے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ وہ چچا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ محبت کرتے تھے، وہ چچا جو اپنے بھتیجے سے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان کے جب انتقال کا وقت آیا، ان کے جب مرنے کا وقت آیا، موت کا وقت آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لے کر کے اپنے چچا ابو طالب کے گھر جاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں پر جانے کے بعد اپنے چچا سے کہتے ہیں یا عمی قل لا الہ الا اللہ، اے میرے چچا جان آپ لا الہ الا اللہ اپنی زبان سے کہہ دیجئے، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیجئے، میرے کان میں کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ، میں اس بات کو لے کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا اور یہ کہوں گا کہ میرے چچا نے میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہا تھا، میں تم کو جنت میں داخل کروا سکوں گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کے بارے میں کہا، لیکن ہدایت دینا یہ کسی نبی کے بس کی بات نہیں ہے، ہدایت دینا یہ کسی عالم دین کے بس کی بات نہیں ہے، ہدایت دینا یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ بس نبی کا کام ہے، علماء کا کام ہے صحیح حدیثوں کو، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھ کر کے پیش کر دینا، سنا دینا، اور جب ہدایت کا مسئلہ آئے گا تو اللہ رب العالمین ہی جس کو چاہے گا اس کو ہدایت دے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے چارپائی کے قریب بیٹھ کر کے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں، یہ التماس کر رہے ہیں کہ میرے چچا آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ بغل میں دشمنان اسلام ابو لہب اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ابو طالب کیا تم آخری وقت میں
اپنے آبا و اجداد کے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم اپنے بھتیجے کے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ دو گے؟ یہ کہہ کر کے ابو طالب کو وہ لوگ بھڑکاتے رہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کلمہ انہوں نے نہیں پڑھا۔ اس سے یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ کسی کے گھر والے یا کسی کا باپ یا کسی کا بیٹا یا کسی کا بھائی کتنا بڑا نیک اور پرہیزگار کیوں نہ ہو جائے، کوئی انسان کسی کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکتا ہے۔ جنت کے اندر اگر کوئی چیز داخل کروا سکتی ہے تو وہ ہمارا عمل ہے، جو اس دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں وہی چیز ہم کو جنت میں داخل کروا سکتی ہے، اور اسی چیز کے عوض میں ہم جنت کے اندر جائیں گے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من بطأ عملہ لم یسرع بہ نسبہ، جس انسان کو اس کا عمل پیچھے چھوڑ دے اس کا حسب و نسب اس کو آگے نہیں بڑھا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جس انسان کے پاس نیکیاں نہیں ہے جنت میں جانے کی، جو انسان عمل صالح نہیں کرتا ہے، جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، جو انسان شریعت کے مطابق نہیں چلتا ہے، جس انسان کے دل کے اندر تقویٰ نہیں ہے، اب وہ آدمی کتنے بڑے مالدار گھرانے کا کیوں نہ ہو جائے، اعلیٰ سے اعلیٰ خاندان کا کیوں نہ ہو جائے، کتنے بڑے شہرت والے آدمیوں میں سے کیوں نہ ہو جائے، وہ خاندان اس کو جنت کے اندر داخل نہیں کرا سکتا ہے۔ اس کی مثال ابو طالب خود موجود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے ہیں، لیکن نبی بھی ان کو جنت کے اندر داخل نہیں کروا سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لائے، جس کی بنیاد پر یہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو جس نے اپنے دل کی گہرائی سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، تسلیم کیا، وہ جنت کے اندر جائے گا، اور آخری دم تک اس کو توحید پر قائم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ کوئی آدمی جس نے اپنی زندگی میں تقریباً 50-60 سال تک توحید پر ڈٹ کر کے عمل کیا، اور آخری وقت میں مرنے سے پہلے وہ شرک کرنے لگا، اور شرک کرتے کرتے وہ آدمی مر گیا، تو وہ آدمی جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ جنت میں داخلے کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے لے کر کے مرنے کے وقت تک آپ عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں۔ جب آپ عقید توحید پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہیں گے تبھی آپ جا کر کے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ جنت میں اللہ رب العالمین آپ کا داخلہ کرے گا۔ تو یہ پہلا عمل جو انسان کو جنت میں لے کر کے جانے والا ہے وہ ہے توحید۔ جس نے توحید کا اقرار کیا، توحید کو تسلیم کیا، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے دوسری چیز جو انسان کو جنت میں لے کر کے جانے والی ہے، جس کے راوی حضرت آپ لوگوں سے تھوڑا میں ریکویسٹ بلکہ التماس کرنا چاہتا ہوں، ایک تو دیوار کا ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہیں، ایک یہ غلطی، اور دوسری چیز دوران خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کرنے سے منع کیا ہے۔ ابھی بھائی صاحب آئے، اب ان کے آنے کی وجہ سے انہوں نے اتنا بلند آواز سے بات کی جس کی وجہ سے سب کا دل و دماغ ادھر ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے بیان کیا کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو کوئی کسی سے گفتگو نہیں کرے گا، یہاں تک اگر بغل میں حرکت بھی نہیں کر سکتا، کوئی چیز پڑا ہوا ہے اس کو چھو نہیں سکتا، اٹھا نہیں سکتا ہے، بغل والا آدمی بھی نہیں آپ کو اپنی زبان سے کہہ کر یا ہاتھ سے اشارہ کر کے منع کر سکتا ہے۔ اس لیے التماس کے ساتھ، آپ بڑے ہیں، بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ خاموشی کے ساتھ آپ خطبہ سنیے، انشاءاللہ جو خطبے کا اجر و ثواب ہے جمعہ کا اس کو اللہ رب العالمین دے گا۔ تو دوسری چیز ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جو ترمذی کے اندر موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ان اکثر ما یدخل الجنہ، کہ کون سی چیز ہے جو انسان کو جنت کے اندر داخل کرنے والی ہے، یعنی کس چیز کے بدلے میں انسان جنت کے اندر چلا جائے گا۔
اللہ کے نبی نے کہا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کی پرہیزگاری جس انسان کے اندر ہوگی، جس انسان کے اندر رب العالمین کا ڈر ہوگا، خوف ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور دوسری چیز اسی حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا وہ حسن الخلق، بہترین اخلاق۔ اگر ہمارے اخلاق و کردار بہتر ہیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، ہم اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے ہیں، تو یقین مانیے ترمذی کی اس حدیث کے مطابق آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں بیان کر دیا۔ مگر افسوس کا مقام ہے کہ آج جو ہمارے اندر تقوی ہونا چاہیے، اس تقوی کو اگر کسی نے چھینا ہے تو اس موبائل فون نے چھین لیا ہے۔ یہ موبائل فون جس کو ہم یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اس نے ہمارے تقوی اور پرہیزگاری کو چھین لیا ہے۔ آپ کو بہت سارے بھائی ایسے مل جائیں گے، نوجوان ہوں یا عمر دراز ہو، بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو موبائل میں گانے سنتے ہیں، موبائل میں فلمیں دیکھتے رہتے ہیں، موبائل میں سیریل دیکھتے رہتے ہیں، یا موبائل میں اور جو گندی گندی چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں دیکھتے رہتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دل سے اللہ رب العالمین کا تقوی اور اللہ رب العالمین کا ڈر، اللہ رب العالمین کا خوف ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس موبائل نے بھی انسانوں کو جنہوں نے غلط استعمال کیا ہے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت ساری گندی گندی چیزیں آتی ہیں، لیکن ایک انسان اچھا انسان ہوتا ہے، وہ ان ساری چیزوں کو سائیڈ میں کرتے ہوئے جو عمدہ چیزیں ہوتی ہیں، اچھی چیزیں ہوتی ہیں، جس میں دین کی باتیں ہوتی ہیں، اسلام کی باتیں ہوتی ہیں، اس کو سننے کی کوشش کرتا ہے، تو وہی انسان تقوی والا ہوگا، وہی انسان پرہیزگاری والا ہوگا۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، ہمارا اخلاق و کردار تو اتنا بہتر ہونا چاہیے کہ ہمارے غیر مسلم خود ہمارے ساتھ آ جائے۔ آج ہم نے اپنے اخلاق و کردار کو اتنا بدتر، اتنا خراب بنا دیا ہے، نتیجہ کیا ہے کہ ایک غیر مسلمان بھائی ہمارے گھر کے بغل میں رہنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ ایک غیر مسلمان بھائی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے، اس کو ہم دعوت دیتے ہیں، وہ ہماری دعوت میں آنا ہی نہیں چاہتا ہے۔ لیکن وہ نبی کا زمانہ دیکھیے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صرف تبلیغ ہی نہیں کرتے تھے کہ تبلیغ کر کے سارے لوگ اسلام کے اندر داخل ہوئے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر کے مسلمان ہو جایا کرتے تھے۔ ایسا اخلاق، ایسا کردار پیش کرتے تھے کہ اس اخلاق و کردار کی بنیاد پر لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ تو ہم کو جو اخلاق و کردار اپنانا چاہیے تھا، آج ہم نے اس کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ آج کسی مسلمان بھائی کے دکان پر جائیے، آپ اس سے کپڑے کے بارے میں سوال کیجئے کہ مجھ کو کپڑا چاہیے، ہم آپ کے یہاں کپڑا خریدنا چاہتے ہیں، وہ لا کر کے آپ کے سامنے 10-12 تھان لا کر کے کپڑا رکھ دیا، اور اس کے بعد آپ کو پسند نہیں آیا، آپ چلنے لگے، فوراً اس کا چہرہ جو ہے غصے سے سرخ ہو جاتا ہے، بلکہ وہ آپ کے سامنے کچھ باتیں بول بھی دیتا ہے، آپ کو برا بھلا بھی کہہ دیتا ہے کہ 1 گھنٹے سے آدھا گھنٹے سے آپ نے ہم کو پریشان کیا اور کچھ بھی نہیں لیے۔ لیکن ٹھیک کپڑے ہی کی دکان پر ایک غیر مسلم جو چلاتا ہے اس کے دکان پر جائیے، آپ 1 نہیں 10 جوڑ کپڑا اس سے نکلوائیے، اگر آپ کو نہیں پسند ہے تب بھی بڑے ہی محبت کے ساتھ کہے گا، بڑے ہی پیار سے کہے گا کوئی بات نہیں بھائی، دوسرے دکان پر جا کر کے آپ دیکھ لیجئے۔ تو اس اخلاق و کردار کو جسے ہم کو اپنانا چاہیے تھا، اپنے نبی سے، اپنے صحابہ سے سیکھ کر کے، آج ہم نے اس کو ترک کر دیا ہے، آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ آج ہم غیروں کی نگاہ میں بالکل غلط نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، غیر لوگ ہمارے قریب آنا نہیں چاہتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے دل کے اندر تقوی ہوگا اور جس کے دل کا اخلاق و کردار سب سے بہتر ہوگا، وہ انسان جنت کے اندر جائے گا، جنت میں جانے سے کوئی بھی ہستی روک نہیں سکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بہترین اخلاق و کردار کا کیا فائدہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کے روز جب انسان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا،
میزان پر رکھا جائے گا، ترازو پر رکھا جائے گا، تو انسان کا اخلاق و کردار یہ بہت ہی وزنی اس دن ہو جائے گا، گویا کہ یہ ہمارے اعمال میں بڑھوتری کا نتیجہ بن جائے گا، ہم کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اخلاق و کردار بہتر بنائیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اپنے گھر کے اندر جائیں، اپنے بال بچے کو ارے ترے کی آواز سے پکاریں، اپنے بیوی کو غلط الفاظ سے پکاریں، اپنے باپ کی ادب نہ کریں، اپنے بیٹے کی عزت نہ کریں، اپنی بہن کی اپنی ماں کی عزت نہ کریں۔ یہ نہیں ہونا ہے، بلکہ ہم کو بہترین اخلاق و کردار پیدا کر کے باپ کا جو مرتبہ ہے اسے باپ کا مرتبہ دینا ہے، ماں کا جو مرتبہ ہے ماں کا مرتبہ دینا ہے، بہن کا جو مرتبہ ہے ان کو بہن کا مرتبہ دینا ہے، بیٹے کو کس طرح سے بلانا ہے وہ بھی بہتر انداز اختیار کرنا ہے۔ تو اپنے اخلاق و کردار کو اگر ہم اپنے گھر کے اندر بہتر بنا کر کے رکھیں گے تو ہم کسی بھی جگہ پر چلے جائیں، اپنے گھر سے باہر ہوں تو ہماری زبان سے اچھے ہی انداز میں باتیں نکلیں گی، ہمارا اخلاق و کردار بہتر ہوگا۔ اور یاد رکھنا میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، جب اخلاق و کردار بہتر ہو جائے گا تو نبی کی اس حدیث کے مطابق آپ جنت کے اندر جائیں گی، آپ جنت کے اندر جائیں گے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ دوسری چیز تھی جو انسان کو جنت میں لے کر کے جانے والی ہے، جس کی وجہ سے انسان جنت کے اندر داخل ہو سکتا ہے۔ جنت میں لے جانے والا تیسرا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، بہت آسان ہے، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کی پرورش کرنا۔ وہ بیٹا یا وہ بیٹی جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جس کے باپ موجود نہیں ہے، جس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو پا رہا ہے، آپ ایسے بیٹے کا، ایسے بیٹی کی آپ کفالت کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کرتے ہوئے کہا، انا وکافل الیتیم فی الجنت ہکذا، کہ میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا، جو یتیموں کو کھلاتا ہے پلاتا ہے، ان کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، ٹھیک جنت میں ایسے ہی رہیں گے جس طرح سے میری یہ دو انگلیاں ہیں۔ دونوں انگلیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس طرح سے یہ دونوں انگلیاں قریب ہے، ٹھیک اسی طرح سے میں اور یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر رہے گا۔ یہ فضیلت ہے جو یتیموں کی کفالت کرتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آپ دورہ کیجئے، آپ جائیے بڑے بڑے مدارس میں، دیکھیے، وہاں پر جائزہ لیجئے، وہاں کے ذمہ داران سے پوچھئے کہ اس ادارے کے اندر، اس مدرسے میں کتنے بچے ہیں جو یتیم ہیں، کتنے بچے ہیں جن کے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ آپ کسی ایک بچے کو چن لیجئے، ادارے والوں سے پوچھ لیجئے، مدرسے والوں سے پوچھ لیجئے کہ ایک بچے کی پڑھائی میں کتنا خرچ لگتا ہے، سالانہ کتنا دینا لگتا ہے، کتنا دینا پڑے گا، آپ اس کی کفالت کر دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ جتنا بھی لگے گا 10-15 ہزار میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ کو معلوم ہے وہ بچہ جب پڑھ کر کے عالم دین بنے گا، وہ بچہ جب پڑھ کر کے منبر رسول پر آ کر کے کھڑا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو پیش کرے گا، وہ بچہ جب پڑھ کر کے کسی مسجد کا آ کر کے امام بنے گا، کسی مدرسے میں جا کر کے تعلیم دے گا، کسی جلسے جلوس میں جا کر کے قرآن و حدیث کی باتوں کو سنائے گا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین اس بچے کو پڑھانے کی وجہ سے آپ کے حق میں صدقے جاریہ بنا دے گا۔ جب تک وہ بچہ تعلیم دیتا رہے گا، جب تک وہ بچہ قرآن و حدیث کی باتوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا رہے گا، یہ آپ کے حق میں صدقے جاریہ ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اس طرح کے جب مواقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جو بھی شخص اس سے فائدہ اٹھائے گا وہ ہمیشہ دنیا کے اندر بھی کامیاب رہے گا اور آخرت میں بھی اس انسان کو کامیابی ملے گی۔ تو یہ چوتھی چیز تھی، یتیموں کی کفالت کرنے والا جنت کے اندر داخل ہوگا، جنت میں جائے گا۔ اب آئیے اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام ام ہانی ہے۔ ام ہانی نبی کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس پر میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آج کون ہے؟ آج ہیں ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے جو آ کر کے مسجد کے اندر امام سے سوال کریں کہ کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔
وہ صحابہ کرام جن کو دنیا کے اندر جنت کی بشارت اور خوشخبری مل گئی تھی، دنیا کے اندر سرٹیفکیٹ مل گئی تھی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی۔ وہ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے سوال کرتے تھے، پوچھتے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتائیے، کوئی ایسا کام بتا دیجئے کہ میں اس کو اپنا لوں اور جنت کے اندر داخل ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکا بحسن الکلام وبذل الطعام، اے میرے صحابی اپنے اوپر تم بہترین گفتگو کرنے کو لازم پکڑو، یعنی جب بھی گفتگو کرو، بات چیت کرو تو اچھے انداز میں بات کرو، جب بھی ایک دوسرے سے بات چیت کرو تو صحیح بات کرو، جب بھی ایک دوسرے کے سامنے کسی چیز کو لے کر کے معاملہ کرنا ہے تو وہاں پر آپ کی بات چیت جو ہے بالکل شریعت کے مطابق ہونی چاہیے۔ اور دوسری چیز نبی نے اس حدیث میں کہا وبذل الطعام، اور کھانا بھی کھلاتے رہو، کھانا بھی کھلاتے رہو، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ اب کھانا کھلانے میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو گئے، آپ کے پڑوس کے لوگ بھی ہو گئے، کوئی مہمان کسی اسٹیٹ سے آیا ہوا ہے، کسی ملک سے آیا ہوا ہے، آپ اس کو کھلا رہے ہیں تو یقین مانیے آپ جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ مگر افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے لوگ تو ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ اگر کوئی مہمان بن کر کے ان کے گاؤں میں آتا ہے تو ان کو کھانا تو چھوڑیے پانی بھی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ آپ کو لے کر چلنا چاہتا ہوں نبی کے زمانے کی طرف، کھانا تو چھوڑیے پانی بھی نہیں پوچھنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جبکہ حدیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کر دیا کہ اگر کوئی آدمی دوسرے جگہ سے مہمان بن کر کے آپ کے گاؤں میں، آپ کے شہر میں آتا ہے تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اس مہمان کی مہمان نوازی کریں، اس مہمان کو کھانا کھلائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بھوکے صحابی آ جاتے ہیں، وہ صحابی بالکل بھوکے تھے، آتے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بہت بھوک لگی ہوئی ہے، آپ مجھ کو کھانا کھلا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ کر کے اپنے گھر لے کر کے جاتے ہیں، ازواج مطہرات سے سوال کرتے ہیں، اپنی بیویوں سے پوچھتے ہیں گھر کے اندر کھانا ہے وہ تو لے کر کے آئیے۔ وہ بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی گھر کے اندر کھانا نہیں موجود ہے، آپ کیا کھلائیں گے ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مایوس ہو کر کے اپنے مہمان کو ساتھ میں لے کر کے آتے ہیں اور صحابہ کرام کی مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، وہاں پر اعلان کرتے ہیں کہ کون ہے جو اس مہمان کو کھانا کھلا دے؟ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ ابو طلحہ جو مسجد نبوی کے سامنے ایک باغ تھا، اس کو بھی اللہ رب العالمین کے نام پر وقف کر دیا تھا، وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہاتھ پکڑتے ہیں، لے کر کے اپنے گھر پر پہنچتے ہیں، بی بی سے کہتے ہیں اے میری زوج محترمہ کیا گھر کے اندر کھانا موجود ہے؟ بی بی نے کہا کہ بہت کم کھانا ہے، ہم لوگوں کے لیے بھی نہیں ہو سکتا ہے، اتنا کم کھانا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ بچے بھوکے ہیں، بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں۔ ابو طلحہ نے جو جملہ کہا تھا اس جملہ کو سننے کی ضرورت ہے اور پھر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا کہ اے میری بی بی ایسا ہے کہ بچوں کو سلا دو، بغیر کھلائے ہوئے بچوں کو بستر پر سلا دو، اس کے بعد لا کر کے کھانا دسترخوان پر رکھنا اور ساتھ میں ایک پلیٹ بھی لے کر کے آنا، میں بھی مہمان کے ساتھ بیٹھوں گا۔ اور ایک بات اور ایک نصیحت جو ابو طلحہ نے کیا تھا کہ جیسے ہی کھانا ہم لوگ شروع کریں گے جو چراغ جل رہا ہوگا اس کو بجھا دینا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات ان کی زوج محترمہ مانتی ہیں، کھانا لا کر رکھ دیتی ہیں، اور جیسے ہی کھانا شروع کرتے ہیں فوراً ان کی بیوی چراغ کو بجھا دیتی ہیں۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے منہ کو ویسے ہی چلاتے رہتے ہیں تاکہ مہمان کو یہ معلوم ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ یہ کھا رہے ہیں، ابو طلحہ کھانا کھا رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، اللہ کے نبی کے پاس پہنچتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دور ہی سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے ابو طلحہ تم لوگوں نے بہت ہی بہتر کام کر دیا۔ کیسے بتا ہوا؟ عالم الغیب تھے؟ نہیں، جبریل امین کو بھیج کر اللہ نے بتایا کہ جاؤ نبی کو بشارت دے دو، خوشخبری دے دو، پورا واقعہ بیان کر دو۔ ابو طلحہ کے سامنے پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو طلحہ تم نے اور تمہاری بیوی نے تو بہت بہتر کر ڈالا،
اللہ رب العالمین تمہارے اوپر جنت کو واجب کر دیتا ہے، تم لوگ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے۔ یہ تھے صحابہ کرام۔ اور آج ہمارے گھروں کے اندر اگر کوئی مہمان آ جائے، شوہر بغیر بیوی کے بتائے ہوئے اگر گھر پر لے کر چلا جاتا ہے تو اس کی خیریت نہیں۔ جا کر کہے کہ ایسا ہے بیوی، 2 روٹی 4 روٹی اور پکا لو، تھوڑا سا چاول اور بنا لو، تھوڑا سالن اور بنا لو، وہ بیوی کہے گی کہ بغیر پوچھے ہوئے کیوں لے کر کے چلے آئے؟ پہلے کال کرنا چاہیے تھا، پوچھنا چاہیے تھا، میں نہیں بنانے کے لیے تیار ہوں، میں نہیں بناؤں گی۔ اس طرح کا جواب آج ہماری مائیں اور بہنیں دیتی ہیں۔ مگر دیکھیے نبی کے زمانے میں یہ لوگ بہت مالدار نہیں تھے، لیکن کھلانے کا جذبہ کتنا زیادہ ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ مہمان بن کر کے جاتا ہے، خود بھوکے رہ جاتے ہیں لیکن غیروں کو کھلا دیتے ہیں۔ یہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور صحابیات۔ اگر جنت چاہتے ہو تو صرف اپنا پیٹ پال کر کے جنت میں نہیں جا سکتے ہو۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مہمان کی مہمان نوازی کرنا پڑے گا، آپ کو مہمان کو کھلانا پڑے گا، تبھی آپ جا کر کے جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ تو ایک عمل یہ ہے کہ آپ کھانا کھلاتے رہیے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کے عوض میں جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ اور اسی طرح سے جنت میں لے جانے والا اعمال ایک یہ بھی ہے کہ جب لوگ نیند میں ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں، جب لوگ خواب خرگوش میں ہوں، بالکل غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوں، اس وقت اگر کوئی اللہ کا بندہ اٹھ کر کے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، مطلب تہجد کی نماز پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے، رات میں اٹھ کر کے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ رب العالمین کے کچھ محبوب بندے ایسے ہوتے ہیں جن کے بستر ہمیشہ، جن کے پہلو ہمیشہ بستروں سے جدا رہتے ہیں، الگ رہتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کو رات کی تاریکی میں پکارتے رہتے ہیں۔ اس وقت پکارتے رہتے ہیں جب ایک نوجوان یا ایک انسان اپنے موبائل میں ویست رہتا ہے، اس وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں جب ایک آدمی موبائل میں فون دیکھتا ہے، کسی دوسرے سے چیٹ کرتا رہتا ہے، کسی دوسرے سے باتیں کرتا رہتا ہے، لیکن یہ اللہ کا بندہ کیا کرتا ہے؟ اٹھ کر کے نماز کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ کے اندر پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دیتے ہیں؟ یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ اس کا آخری ٹکڑا میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک تو سلام کے بارے میں، اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے ساتھ ساتھ آپ نے کھانا کھلانے کے سلسلے میں اور اسی میں سے رشتے کے جوڑنے کے سلسلے میں، اور آخری جملہ جو کہا وصلوا باللیل والناس نیام، تم اس وقت نماز ادا کرو جب لوگ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہوں، جب لوگ سو رہے ہوں، اس وقت تم اٹھ کر کے نماز پڑھنے کا اہتمام کرو، تہجد کی نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ تو جنت میں اگر سلامتی کے ساتھ آپ داخل ہونا چاہتے ہیں، آپ کے دل کے اندر یہ جذبہ اور یہ خواہش ہے، اور خواہش تو ہر کسی کی ہوتی ہے، چاہے نمازی ہو یا بے نمازی ہو، اگر یہ چیز اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہم کو جنت حاصل کرنا ہے، آپ اٹھ جائیے رات میں 1-2 بجے اٹھ کر کے آپ تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیجئے، اللہ کے نبی کی حدیث کے مطابق آپ جنت کے اندر داخل ہوں گے، اللہ رب العالمین آپ کو جنت کے اندر ہر حال میں داخل کرے گا۔ اسی طرح سے ایک آخری بات کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جنت میں داخل کرنے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ نماز کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور خصوصی طور پر عصر کی اور فجر کی نماز کے بارے میں کہا۔ نماز تو 5 وقت کی پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، ضروری ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے تو گنہگار ہوتا ہے، گناہ اس کو ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے اور خصوصی طور پر عصر کی اور فجر کی نماز کا پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے تو نبی نے کہا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈی نمازوں پر مداومت برتی، مطلب یہ کہ جس نے ان دونوں نمازوں کو لگاتار کنٹینیو پڑھتا رہا، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ فجر کی نماز کے بارے میں کیوں کہا؟ اس لیے کہ لوگ نیند میں ہوتے ہیں، اپنے بستر پر ہوتے ہیں، اپنے گھر والے کے پاس ہوتے ہیں، اس وقت ان کو اٹھنا ان کے لیے محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، اور وہ شیطان ان کو دباتا بھی ہے کہ رہنے دیجئے، مت جائیے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، یا
नींद जो है बर्बाद हो जाएगी, नींद आएगी आगे चल करके, इस तरह से शैतान बहकाता रहता है। तो ऐसे में वो इंसान जो सारी चीज़ों को इधर उधर करके चलाता, नहीं नमाज पढ़ना है, फज्र में पहुंचना है, जमात में हाजिर होना है, ऐसे शख्स के बारे में नबी ने कहा वो जन्नत के अंदर जाएगा। और असर के बारे में क्यों कहा? असर के बारे में इसलिए कहा कि असर के बाद भी, जोहर के बाद लोग खाना खाते हैं, खा करके थोड़ा आराम करते हैं, या असर के वक्त आम तौर से लोग मार्केट में होते हैं, बाज़ार में होते हैं, तो दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो जो लोग इसका एहतमाम करते हैं, जमात के साथ पढ़ते हैं, वो जन्नत के अंदर ज़रूर ज़रूर दाखिल होंगे। और याद रखना, उन बेनमाजियों को मेरी बात गौर से सुनना, जो लोग असर की नमाज खास तौर से छोड़ते हैं, 5 तो छोड़ो, असर की नमाज अगर किसी ने जानबूझ करके छोड़ दी, नबी ने कहा फ़कअन्नमा उतरा अहलुहु व मालुहु, उसने अपने अहलो अयाल को, अपने माल को सब तबाह बर्बाद कर दिया। कितना भी मालो दौलत तुम्हारे पास क्यों ना आ जाए, तुम कितना ज़्यादा रोजाना कमाई क्यों ना कर लो, अगर असर की नमाज छोड़ रहे हो तो याद रखना आपका माल बर्बाद है और आपके अहलो अयाल सबको बर्बादी की बददुआ इस हदीस के अंदर किया गया है। इसलिए 5 नमाजों के साथ साथ इन दोनों नमाजों पर मुदावमत बरतने की ज़रूरत है, इन दोनों नमाजों को पाबंदी के साथ पढ़ने की ज़रूरत है। एक अहम बात है, इसलिए मैं उसको भी पेश कर देता हूँ। जन्नत के अंदर अगर जाना है और जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं तो आप हर फ़र्ज़ नमाज के बाद आयतल कुर्सी के पढ़ने का एहतमाम कीजिए। आयतल कुर्सी के पढ़ने का अगर कोई एहतमाम करता है तो नबी ने कहा मन क़रा आयतल कुर्सी दुबरा कुल्ली सलातिन लम यमनाहु अल जन्ना इल्ला अन यमूत, कि जो भी आदमी फ़र्ज़ नमाज पढ़ने के बाद रोज़ाना आयतल कुर्सी के पढ़ने का एहतमाम करता है, आयतल कुर्सी पढ़ता है, तो उसको जन्नत में जाने से कोई भी चीज़ रोक नहीं सकती है। दुनिया की कोई भी हस्ती ऐसी है नहीं जो इस इंसान को जन्नत में जाने से रोक दे। तो पता ये चला कि अगर हम नमाज के बाद सलाम फेरिए, अज़कार कीजिए, सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, वो जो दुआएं हैं 100 मरतबा पढ़ना है, उसके पढ़ने का एहतमाम कीजिए, उसके बाद आयतल कुर्सी को पढ़िए, यकीनन जन्नत के अंदर आप दाखिल हो जाएंगे, कोई रोक नहीं सकता है। यह इस हदीस के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया। और दूसरी चीज़, जब हम बिस्तर पर जाएं, जब हम सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तब भी इसके पढ़ने का एहतमाम करें। अगर कोई शख्स आयतल कुर्सी के पढ़ने का एहतमाम करता है, अपने बिस्तर पर जाकर के इसको पढ़ता है, नबी ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करता है, शैतान उसके करीब नहीं आ सकता है, शैतान उसको बहका नहीं सकता है, उसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल आलमीन के ज़िम्मा हो जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करता रहता है, उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी मुसीबत और किसी परेशानी से नहीं डालेगा, बचा करके रखेगा। इसलिए इसके पढ़ने का भी एहतमाम हम तमाम लोगों को करना चाहिए। तो ये चंद बातें थी जो मैंने आज के इस खुतबे जुमा में पेश किया, यानी जन्नत में ले जाने वाले आमाल। तो ये जो आमाल मैंने तकरीबन 8-9 आमाल पेश किए हैं, अगर इन पर अमल कर लिया जाए तो यकीनी तौर पर हर इंसान जन्नत के अंदर दाखिल हो जाएगा। लेकिन अगर इनको छोड़ेंगे तो जन्नत के अंदर नहीं जाएंगे। जो भी बातें मैंने आपके सामने पेश की है, सब कुरान व हदीस की रोशनी में हैं। अगर किसी को डाउट हो, किसी को शक हो, किसी के ज़हन व दिमाग के अंदर कोई सवाल हो, तो नमाज के बाद आकर के पूछ सकता है, या जब भी मौका मिले वो पूछ सकता है। इस मिंबर से जो भी बातें कही जाती हैं वो इधर उधर के वाक़यात नहीं होते हैं, बल्कि वो कुरान व हदीस की बातें होती हैं। इसीलिए डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहता हूँ, किसी को भी एतराज़ हो और किसी के ज़हन व दिमाग के अंदर ये आए कि नहीं ऐसा नहीं है, तो किसी भी वक्त कहीं भी रास्ते में जहाँ भी मौका मिले खड़ा करके पूछ सकता है। इंशाअल्लाह उसका जवाब दिया जाएगा, क्योंकि कुरान व हदीस के ताल्लुक़ से जो भी खिताब करेगा वो कभी डर करके नहीं बोलेगा, बल्कि डंके की चोट पर ऐलान करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूँ कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो मैंने आमाल पेश किए हैं जन्नत में ले जाने के, उन सारे आमाल पर हम तमाम लोगों को अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो हमारे मुआशरे के अंदर जिनका अकीदा कमज़ोर है, जो
توحید سے بھٹکے ہوئے ہیں ان تمام لوگوں کو عقید توحید پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور صحابہ کرام کی زندگی کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، خصوصاً ان لوگوں کو جو بے نمازی ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ الہ العالمین ان تمام لوگوں کو دین کی سمجھ عطا فرما اور ان تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔